اصحاب فیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن کریم اور سنت نبویہ سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کھنگر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل آیت نمبر 1 تا 5۔ واقع فیل کی جانب نبوی اشارے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ والے سفر میں مکہ کی جانب جا رہے تھے۔ جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کو راستہ اترتا تھا تو آپ کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے حل حل کی آواز لگا کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ اونٹنی بضد رہی اور نہ اٹھی۔ تب لوگوں نے کہا قصوا یعنی اونٹنی کا نام ہے، اڑ گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصواء وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل۔ قصوا اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے یعنی مکہ مکرمہ سے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2731۔ امام ابو حاتم کی کتاب السیرۃ النبویہ میں یہ واقعہ یوں مروی ہے کہ ایک بادشاہ جسے ابرہہ کہا جاتا تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا، اس نے یمن پر تسلط حاصل کیا۔ ابرہہ الاشرم حبشہ کے گورنر اریاط نے یمن پر سن 525 تا سن 543 عیسوی حکومت کی۔ پھر حبشی فوج نے بغاوت کی جس کا سربراہ ابرہہ تھا۔ اریاط اس فتنے میں مارا گیا اور ابرہہ تنہا یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ لفظ ابرہہ لفظ ابراہیم کا حبشی تلفظ ہے، وہ نکٹا تھا لہذا اشرم کہلاتا تھا۔ ماخوذ از تاریخ ارض القرآن کامل از سید سلیمان ندوی صفحہ نمبر 244۔ اور صنعاء شہر میں ایک گرجا تعمیر کیا جس کا نام القلیس رکھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عربوں کے حج کا رخ اس کی طرف پھیر دے، چنانچہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ حمیر کا ایک بادشاہ جس کا نام ذو نفر تھا اپنی وفادار قوم کو لے کر ابرہہ کے مقابلے کے لیے نکلا، مگر اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اسے گرفتار کر کے ابرہہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ذو نفر نے اس سے درخواست کی، عالی جاہ مجھے قتل نہ کریں، مجھے زندہ رکھنا آپ کے لیے میرے قتل سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ ابرہہ نے اسے قتل کرنے کے بجائے اپنی قید میں رکھ لیا۔ پھر ابرہہ کعبے کی جانب روانہ ہوا۔ جب خثعم قبائل کے قریب پہنچا تو نفیل بن حبیب خثعمی نے کچھ یمنی قبائل اپنے ساتھ ملا کر اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ نے انہیں ہزیمت سے دوچار کیا اور نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا۔ نفیل نے بھی ابرہہ سے درخواست کی کہ مجھے قتل نہ کرنا، میں عرب کی سرزمین سے خوب واقف ہوں، یعنی تمہارے کام آؤں گا، اور میری قوم بھی میری فرمانبردار ہے، میرا ان پر مکمل کنٹرول ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل نہ کیا تو میں انہیں تیرے ساتھ جنگ کرنے سے باز رکھوں گا۔ اس پر ابرہہ نے اسے بھی زندہ چھوڑ دیا۔ اس طرح نفیل اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب ابرہہ طائف پہنچا تو مسعود بن معتب بنو ثقیف کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس سے ملا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں اور ہماری تجھ سے کوئی مخالفت نہیں۔ ہم تو لات کو پوجنے والے ہیں جس سے تجھے کوئی غرض نہیں، تیری غرض تو مکہ سے ہے۔ ہم تیرے ساتھ ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں جو تجھے مکہ تک پہنچائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابو رغال نامی اپنا ایک غلام اس کے ساتھ کر دیا، وہ انہیں لے کر چلا۔ جب مکہ کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچا تو وہاں ابو رغال فوت ہو گیا۔ یہ وہی ابو رغال ہے جس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے، یعنی یہ وہی ابو رغال ہے جس کی قبر کا حوالہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جب غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوا تو اس کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اپنی 10 بیویوں میں سے 4 کا انتخاب کر کے باقیوں کو طلاق دے دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس نے اپنی بقایا بیویوں کو طلاق دے دی اور مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو اس سے فرمایا، مجھے لگتا ہے شیطان نے تیری موت کی خبر آسمان سے سن لی ہے اور یہ بات اس نے تیرے دل میں بھی ڈال دی ہے۔
اب شاید تو تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہے گا، اللہ کی قسم تجھے اپنی بیویوں سے رجوع کرنا ہوگا اور اپنا مال بھی بیٹوں سے واپس لینا ہوگا، وگرنہ میں تیری بیویوں کو وارث بناؤں گا اور لوگوں کو حکم دوں گا وہ تیری قبر پر پتھر برسائیں گے جیسا کہ ابو رغال کی قبر پر برسائے گئے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ ابرہہ نے مغمس سے اسود بن مقصود کو اپنے ہراول دستے کا کمانڈر بنا کر مکہ بھیجا۔ اہل حرم اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے اروک نامی جگہ سے عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر ابرہہ نے حناطہ حمیری کو اہل مکہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ شریف مکہ سے مل کر اسے میرا پیغام پہنچا دو کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس گھر یعنی بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ چنانچہ حناطہ مکہ پہنچ کر عبد المطلب بن ہاشم سے ملا اور کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی جانب بھیجا ہے کہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ بادشاہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اس گھر یعنی بیت اللہ کو گرا کر واپس چلا جائے گا، لیکن اگر تم نے لڑائی کی تو پھر وہ بھی تم سے لڑے گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی اس سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے تو ہم اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا پھر میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ چنانچہ عبد المطلب اس کے ساتھ فوجی کیمپ میں چلے گئے۔ ذو نفر عبد المطلب کا دوست تھا، وہ اس کے پاس گئے اور کہا اے ذو نفر، جس مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں کیا تم اس سے نجات کے لیے ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا وہ شخص جو خود قیدی ہو اور صبح شام اسے موت کا دھڑکا لگا رہتا ہو وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ البتہ میں ہاتھیوں کے منتظم انیس کی جانب پیغام بھیجتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو وہ بادشاہ سے تمہارے لیے مفاد حاصل کرے اور تمہارے مقام و مرتبہ کو اس کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ چنانچہ ذو نفر نے انیس کو بلوایا اور اس سے کہا کہ یہ عبد المطلب قریش کے سردار ہیں، مکہ کی تجارت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بڑے مہمان نواز ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی جانور بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ نے ان کے 200 اونٹ چھین لیے ہیں، یہ میرا دوست ہے، اگر تم انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو تو ضرور پہنچاؤ۔ انیس فوراً ابرہہ کے پاس گیا اور اس سے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ عبد المطلب قریش کا سردار ہے اور مکہ کا بہت بڑا تاجر ہے، اس قدر مہمان نواز ہے کہ جہاں عام لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں وہاں پہاڑوں میں رہنے والے جانور بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ شرف باریابی کا طالب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اجازت مرحمت فرما دیں۔ وہ خود چل کر آپ کے پاس آیا ہے، آپ کا مخالف ہے، نہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ ابرہہ نے انہیں باریابی کی اجازت دے دی۔ عبد المطلب بڑے قد آور، بارعب اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی پروقار شخصیت سے بڑا متاثر ہوا، ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ جہاں اس نے نامناسب سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھائے، وہاں اس بات کو بھی مناسب خیال نہ کیا کہ وہ زمین پر بیٹھے، لہٰذا وہ خود ہی تخت شاہی سے اتر کر قالین پر آ بیٹھا اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ عبد المطلب نے گفتگو کا آغاز کیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے میرے اموال کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہے، میرا مال مجھے واپس لوٹا دیں۔ ابرہہ نے جواباً کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن تمہارا مطالبہ سن کر میرے دل میں تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ کیوں؟ ابرہہ نے جواب دیا کہ میں اس گھر کو منہدم کرنے آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے اور تمہارے دفاع اور قوت کا مرکز ہے، مگر تم نے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، صرف اپنے 200 اونٹوں کو مذاکرات کا موضوع بنایا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کی بات کی ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑی رعونت سے کہا وہ بھی اسے مجھ سے نہ بچا سکے گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اسے جو کرنا ہوگا کر لے گا۔ ابرہہ نے حکم دیا تو عبد المطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھاٹیوں میں بکھر جائیں۔ ابرہہ نے جو مغمس میں تھا مکہ میں داخل ہونے کا عزم کرتے ہوئے لشکر کو تیار کیا اور اپنے ہاتھی پر ضروری سامان رکھوا دیا، لیکن ہاتھی کو جب حرکت دے کر چلانے لگے تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ جانا چاہا۔ لشکریوں نے اس کے سر پر ہتھوڑے مارے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کو چلانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا مگر اس نے قدم تک نہ اٹھایا۔ جب انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ تیز دوڑنے لگا، لیکن حرم کی طرف موڑنے پر وہ دوبارہ رک گیا اور ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگا۔ اتنے میں اللہ نے سمندر کی طرف سے چڑیوں جیسے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی،
دو دو ان کے پنجوں میں اور ایک ایک چونچ میں۔ کنکریوں کی جسامت چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ پرندے ان کے اوپر سے گزرتے اور کنکریاں گراتے چلے گئے، جس کو بھی وہ کنکری لگتی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح فوج کے خاصے سپاہی مارے گئے، جو بچ گئے انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں کیا گیا ہے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے تیزی سے واپس بھاگنا شروع کر دیا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مر کر گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے جسم میں ایک بیماری پیدا کر دی، جس سے اس کا پور گرنے لگا۔ جب بھی کوئی پور گرتا تو وہاں سے خون اور پیپ رسنا شروع ہو جاتا۔ جب وہ اپنے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ یمن پہنچا تو چوزے کی طرح ہو چکا تھا، پھر اسی حالت میں مر گیا۔ السیرۃ النبویہ لابی حاتم البستی، صفحہ نمبر 34-35۔ السیرۃ النبویہ لابن کثیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 30 تا 37۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے کہ عبد المطلب نے بہت سے قریشی لوگوں کی معیت میں بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ عبد المطلب نے باب کعبہ کا کنڈا پکڑ کر یہ اشعار پڑھے: لہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک، لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک، ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدالک۔ اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تو انہیں اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہے تو تیری مرضی، تو جو چاہے کر۔ دعا کے بعد عبد المطلب نے باب کعبہ کا کنڈا چھوڑ دیا اور قریش کے لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزین ہو گئے اور اس انتظار میں رہے کہ ابرہہ مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام بشرح الخشنی، صفحہ نمبر 84 تا 91۔ اصحاب الفیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق، عبرتیں اور نتائج۔ کعبۃ اللہ کا شرف و فضل۔ اس واقعے سے بیت اللہ کی فضیلت و عظمت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر ہونے والا یہ پہلا گھر ہے۔ مشرکین عرب اس گھر کی بہت تعظیم کرتے تھے، اسے نہایت مقدس سمجھتے تھے اور کسی بھی چیز کو اس پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دین کی باقیات کا ایک حصہ تھا جو عربوں میں چلا آ رہا تھا۔ مکہ اور اہل عرب سے عیسائیوں کا حسد۔ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے عربوں اور سرزمین مکہ کے بارے میں عیسائیوں کے دلوں میں حسد اور بغض کے جو جذبات پنہاں تھے کھل کر سامنے آ گئے۔ اسی وجہ سے ابرہہ نے قلیس نامی گرجا تعمیر کر کے عربوں کو بیت اللہ کی تعظیم سے ہٹانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ترغیب و ترہیب کے حربے بھی استعمال کیے، مگر عرب اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ یہ کشمکش اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک اعرابی نے اظہار نفرت کے لیے قلیس گرجے کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ امام زہری رحمہ اللہ اس آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قید کے معنی ہوتے ہیں خفیہ طریقے سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ ابرہہ کے اس معاملے کو قید کا نام کیوں دیا گیا، حالانکہ اس کا معاملہ واضح تھا، اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابرہہ کے دل میں جو عزائم تھے وہ اس اعلان سے بھی زیادہ بدترین تھے۔ اس کے دل میں عربوں کے لیے بہت حسد تھا، وہ چاہتا تھا کہ کعبے کی وجہ سے جو شرف انہیں حاصل ہوا ہے ان سے چھین کر اپنی ذات اور اپنے علاقے کے لیے خاص کر دے۔ تفسیر الرازی، جلد نمبر 32، صفحہ نمبر 94۔ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جذبہ قربانی۔ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے شاہان حمیر میں سے ایک بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے اور شکست کی صورت میں اس کا قیدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح نفیل بن حبیب خثامی نے یمنی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ابرہہ سے جنگ کی، مگر لشکر جرار کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے ضرور پیش کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مقدس اشیاء کی حفاظت اور اس کی خاطر قربانی کا جذبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔ قومی غداروں کی رسوائی۔ دشمن کے مفاد کے لیے کام کرنے والے جن لوگوں نے ابرہہ کے ساتھ تعاون کیا، اس کے جاسوسوں کا کردار ادا کیا اور بیت اللہ کی جانب اس کی رہبری کی تاکہ وہ بیت اللہ کو گرانے کا عزم پورا کر سکے، وہ دنیا و آخرت میں ملعون قرار پائے۔ لوگوں نے ان کے لیے لعنت کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ملعون بنا دیا۔ ابو رغال کی قبر بددیانتی اور غداری کی علامت بن گئی۔ یہ لوگوں کے دلوں میں مبغوض و ناپسندیدہ ٹھہرا اور اس کی قبر کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص اسے پتھر مارتا۔
اللہ تعالیٰ کے خلاف معرکہ آرائی کی حقیقت۔ سردار مکہ عبد المطلب کے اس قول کہ ہم اس ابرہہ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، اگر اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے، یعنی اسے اس کے ارادے سے نہیں روکتا، تو ہم تو اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس میں ایک باریک نقطہ ہے جو اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں کے درمیان معرکہ آرائی میں ناکامی اور ذلت دشمن ہی کا مقدر ہے۔ دشمن کی قوت اور طاقت خواہ کتنی ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، پکڑ اور سزا کے سامنے لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے اور جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس، صفحہ نمبر 112۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے امام قاشانی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، اصحاب الفیل کا واقعہ مشہور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متصل ظہور پذیر ہوا۔ یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور ان لوگوں کے لیے اس کی ناراضی کا ایک مظہر ہے جو اس کے حرم کی بے حرمتی کی جسارت کریں۔ محاسن التفسیر للقاسمی، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 262۔ بیت اللہ اور اس کے متولیوں کی تعظیم۔ عربوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت فرمائی، دشمنوں کی سازشوں اور مفسدین کی شرارتوں سے اسے بچایا۔ عربوں کے دلوں میں قریش کی عظمت بھی دو چند ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کی لڑائی خود لڑی اور خود ہی ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور مکہ سے ایک ایسے نبی کی بعثت کا پیش خیمہ تھا جو کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا، اس کی شان بلند کرے گا اور اس کی عظمت رفتہ بحال کرے گا۔ السیرۃ النبویہ للندوی، صفحہ نمبر 92۔ واقعہ فیل نبوت کی دلیل۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ واقعہ فیل نبوت کے شواہد اور دلائل میں سے ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، حاکم ہونے کی نشانیاں نمایاں اور نبوت کے شواہد واضح ہیں۔ ان کا آغاز انجام کی خبر دے رہا ہے، ان میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش نہیں، حق ممتاز ہوتا ہے۔ ان شواہد کی قوت اور انتشار کے مطابق یہ نبوت کی بشارتیں اور انذارات ہوتی ہیں۔ جب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آیا تو علامات نبوت کی عطر بیزیاں اور برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ ان میں سے بڑا اور سب سے زیادہ شہرت پانے والا واقعہ فیل ہے۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت اس طرح ہے کہ آپ اس زمانے میں سرزمین مکہ کے اندر بطن مادر میں تھے، کیونکہ اس واقعے کے 50 دن بعد 12 ربیع الاول بروز سموار آپ کی ولادت سعادت ہوئی۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے تقویمی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ رحمت للعالمین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 69-70۔ جبکہ آپ کے والد گرامی اس سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ یہ واقعہ دو اعتبار سے بڑی نشانی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ اصحاب الفیل غالب آ جاتے تو اہل مکہ کو غلام اور قیدی بنا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا تاکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں حالتوں بطن مادر اور بچپن میں قیدی اور غلامی کے لمحات نہ آئیں۔ نمبر 2، قریش کا اپنے معبود حقیقی سے کوئی ایسا تعلق نہ تھا جس کی وجہ سے انہیں اس بات کا مستحق سمجھا جاتا کہ انہیں اصحاب الفیل سے بچایا جائے، اور نہ ہی وہ اہل کتاب تھے، بلکہ ان میں کچھ بتوں کے پجاری، کچھ مورتیوں کے معتقد، کچھ زندیق اور کچھ آخرت کے منکر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تاسیس اور کعبہ کی تعظیم کے لیے غلبہ اسلام کا ارادہ فرمایا اور عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کیا، تو لوگوں پر حرم کی ہیبت چھا گئی اور وہ قریش کے پہلے سے بھی زیادہ مطیع و فرمانبردار بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑائی خود لڑی اور خود ہی ان کے دشمن کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ یوں قریش ان کے نزدیک اور زیادہ قابل تعظیم ہو گئے۔ رفادہ ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو قریش ہر سال آپس میں جمع کرتے، پھر ایام مینا میں حجاج کرام کی ضیافت کرتے تھے۔ سیاقہ زمانہ جاہلیت میں حجاج کے کھانے پینے اور ان کی میزبانی کا انتظام سقایا کہلاتا ہے۔ سدانہ خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کو سدانہ کہا جاتا تھا اور کعبے کے خادم کو سادن کہتے تھے۔ ان کا سارا انتظام قریش کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس طرح قریش مذہبی پیشوا اور محبوب قائد بن گئے اور اصحاب الفیل زمانہ ماضی کی ایک ضرب المثل بن کر رہ گئے۔ اعلام النبوہ للماوردی،
صفحہ نمبر 185 تا 189۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واقعہ اصحاب الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا۔ بیت اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان مشرکین کی نسبت عیسائیوں یعنی بیت اللہ پر حملہ کرنے والے اصحاب الفیل کا مذہب بہتر تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب الفیل کی تباہی بیت اللہ کے آس پاس آباد لوگوں کی وجہ سے نہ ہوئی تھی بلکہ بیت اللہ کی وجہ سے ہوئی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی سال بیت اللہ کے پاس ہوئی۔ ممکن ہے دونوں وجوہات ہوں، الغرض وجہ جو بھی ہو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل تھی۔ الجواب الصحیح لابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں واقعہ اصحاب الفیل کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے تمہید اور پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ مشہور ترین قول کے مطابق اسی سال آپ کی ولادت بسعادت ہو گئی۔ گویا قدرت زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اے قریش کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اہل حبشہ کے خلاف تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ تم ان سے بہتر ہو، یہ تو اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے کی تھی جسے ہم اپنے آخری نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مزید شرف و منزلت عطا کرنا چاہتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 548 549۔ بیت اللہ اور حفاظت الہی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اہل کتاب یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو یہ طاقت نہ دی کہ بیت اللہ کو تباہ کریں یا اس مقدس سرزمین پر غالب آئیں، حالانکہ شرک اپنی نجاست سے اسے آلودہ کر رہا تھا اور مشرکین اس کے پاسباں بنے بیٹھے تھے۔ یہ حکمت الہی تھی کہ بیت اللہ غاصبوں کے تسلط سے آزاد اور دسیسہ کاروں کے مکر سے محفوظ رہے اور اس سرزمین کی آزادی بھی برقرار رہے تاکہ یہاں جدید نظریات و افکار یعنی اسلامی عقائد آزاد فضا میں پروان چڑھ سکیں، کوئی غاصب اس پر غلبہ پا سکے، نہ کوئی سرکش اس پر اثر انداز ہو سکے، اور اسلام جو تمام ادیان اور تمام انسانوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، جو کسی کی پیروی اور اطاعت کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کی قیادت کے لیے آیا ہے، اس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ یہ اس گھر اور اس دین کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر الہی تھی جو اس وقت بروئے کار لائی گئی جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دین کے پیغمبر کی ولادت بسعادت اسی سال ہوگی۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس صفحہ نمبر 113۔ آج جب عالمی صلیبی اور صہیونی طاقتیں ان مقدس مقامات کے بارے میں غلط اور برے عزائم رکھتی ہیں اور ان کی خفیہ اور مکروہ سازشیں ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں، تو اصحاب الفیل کے واقعے میں تدبیر الہی سے ہمیں حوصلہ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہود و نصارہ کے مقابلے میں بیت اللہ کی حفاظت فرمائی جب اس کے نگران مشرک تھے، تو اب بھی وہ یقیناً مکہ مکرمہ اور اپنے نبی کے شہر مدینہ منورہ کو بدخواہوں کے عزائم اور سازشوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر فی ظلال القرآن للسید قطب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3980۔ واقعہ فیل سے عربوں کی نئی تاریخ کا آغاز۔ اصحاب الفیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، عربوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور اس واقعے سے ایک نئی تاریخ شروع کی۔ چنانچہ ان کی تحریر و گفتگو میں یہ نمونے ملتے ہیں کہ فلاں واقعہ عام الفیل میں پیش آیا، یا فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ہوا، یا یہ واقعہ عام الفیل کے اتنے سال بعد پیش آیا۔ عام الفیل یعنی اصحاب الفیل کی تباہی کا سال سن 570 عیسوی کے مطابق ہے۔ السیرۃ النبویہ للندوی صفحہ نمبر 93۔